إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود السلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی نبینا محمد۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی چند چند پچھلی نشستوں میں ہم اس بات پر کلام کر رہے تھے یا بالفاظ دیگر گفتگو کر رہے تھے کہ اہل علم اور اہل بدعت، اہل علم سے علم لینا چاہیے، خصوصاً علماء اکرام جو راسخ فی العلم ہو، اور اہل بدعت سے اعراض کرنا چاہیے۔ اس سے قبل کہ میں آج علماء کے متعلق گفتگو کروں، چند تمہیدی باتیں آپ لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے، اور سب سے اہم بات اوصیکم وأوصی نفسی، جو میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی نصیحت کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم اس عمر عزیز کی حفاظت کریں۔ کیا معنی؟ ہم وقت کو غنیمت جانیں۔ یہ جو وقت ہے، اگر آپ دیکھیں قیمت الزمان عند العلماء، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جن کو لوگ ضائع کر دیتے ہیں، ایک خالی وقت، اور دوسرا جو ان کے پاس صحت ہوتی ہے۔ تو طالب علم خاص کر ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں، کیونکہ دیکھیے امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک میں نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں کی، یا یوں سمجھے یہ کہا کہ 5 چیزوں کی غنیمت جانے۔ 5 چیزوں سے پہلے کیا کہا؟ حیاتی کا قبل موتی کا، صحتی کا قبل سقامی کا، غنا کا قبل فقری کا، و صحتی کا قبل سقامی کا، و فراغ کا قبل شغلی کا۔ یعنی تم موت، زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، شباب کا قبل حرم کا، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ، دولت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ دولت ختم ہو جائے تم فقر و فاقے میں مبتلا ہو جاؤ، اور یہ جو خالی وقت ہے اس کو غنیمت جانو اس سے کہ پہلے تم مشغول ہو جاؤ۔ اور اسی کو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، بڑھاپا جوانی کی زحمت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، امیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت۔ یعنی خاص کر طلبۃ العلم اپنے وقت کو غنیمت جانیں اور کوشش کریں کہ ان ایام میں جو بھی خالی وقت ان کو ملتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ وہ مطالعہ کریں۔ سبحان اللہ! چند دن پہلے کی بات ہے، شیخ علی ابن محمد العمران حفظہ اللہ کی ایک کتاب آئی ہے، اگر آپ دیکھیں اٹھا کر، العلماء لا يتجاوزون سن الاشدہ، کہ وہ علماء لا يتجاوزون یعنی وہ علماء جنہوں نے تجاوز نہیں کیا کس چیز سے؟ سن الاشدہ، یعنی ان کی عمر 40 سال سے زیادہ، 40 بھی نہیں، یوں سمجھے سن الاشدہ یعنی جو جوانی کی، یوں سمجھے آپ جو خط فاصل ہے، یا جوانی کی مرحلے کو بھی وہ نہیں پار کر پائے، یوں سمجھے آپ بہت جلد ان کا انتقال ہو گیا، لیکن
آج بھی ان کے نام زندہ ہے۔ 147 علماء کا، 147 اسکالرس کا انہوں نے ذکر کیا، جو بہت کم عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ابن عبد الحادی رحمہ اللہ کو آپ دیکھیں، علامہ احسان اللہ ظہیر کو بھی آپ دیکھیں، اور اگر آپ ہم ابتدائی پہلی صدی سے آئے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، کم عمر میں۔ تو ہم اس عمر کو غنیمت جانیں اور کوشش کریں کہ جلد سے جلد ہم علم حاصل کریں، کوشش کریں کہ اپنی ہم پورا وقت علم میں لگائیں۔ اور جہاں تک بات ہے موٹیویشن کی، کل کسی طالب علم نے کہا تھا، تو دیکھیں اہل علم کی جو زندگیاں آپ اٹھا کر دیکھیں، بات سے بات ہمیں یاد آ گئی، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ مناقب شافی کے اندر لکھتے ہیں، مصعب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ امام شافی رحمہ اللہ، اس سے پہلے کہ وہ علم حاصل کرتے یا اس سے پہلے کہ وہ فقیہ بنتے، امام شافی رحمہ اللہ کو عربی شاعری سے کافی دلچسپی تھی، عربی ادب سے کافی دلچسپی تھی۔ تو ایک دفعہ یہ تھا کہ میں، میرے والد اور ان کے ساتھی چل رہے تھے، تو امام شافی شعر و شاعری میں، یعنی شعر و شاعری ان کا شغف تھا اور اس سے دلچسپی بھی تھی۔ تو ایک کاتب نے ان سے کہا تھا، یعنی مصعب ابن عبداللہ زبیری کے والد، یعنی عبداللہ کے کاتب نے ان سے کہا، کیا کہا؟ کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں علم دیا ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اسے علم کے لیے وقف کرو، فقہ کی تعلیم حاصل کرو۔ بس ایک نصیحت، صرف ایک نصیحت امام شافی رحمہ اللہ کو ایک کاتب نے کی، اور اس کے بعد فوراً امام شافی رحمہ اللہ فقہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور تعلیم کی طرف انہوں نے رجوع کیا۔ اسی طریقے سے آپ امام حاکم رحمہ اللہ کے جو معروف استاد ہے ابو علی نیسابوری رحمہ اللہ، جو ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہے، ابو علی نیسابوری سنار بننا چاہتے تھے، یعنی آپ سنار کو جانتے ہیں، گولڈ سمتھ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ تو ان کے پڑوس میں ایک عالم رہتا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو اتنی ذہانت دی ہے، آپ عالم کیوں نہیں بنتے، علم کیوں حاصل نہیں کرتے؟ اور آپ دیکھیں ابو علی رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، بلکہ امام حاکم نے اپنے مستدرک کے اندر کئی ساری روایتیں ان سے نقل کی۔ اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں امام خفال مروزی رحمہ اللہ کو، اصولی امام ہے، فقیہ ہے، 40 سال کی عمر میں وہ تالے بنوائے، خفال کہتے ہیں خفل بنانے والے کو، یعنی تالے بنانے والے کو۔ 40 سال کی عمر میں کسی نے کہا کہ آپ کے پاس اتنی ذہانت ہے، آپ چھوٹے سے تانبے میں یا چھوٹے سے، آپ یوں سمجھے آپ جو سٹیل ہے اس کے اندر آپ دانش، یعنی چھوٹے سے مقدار میں بھی آپ خفل بنا دیتے ہیں، چھوٹے بنا دیتے ہیں، بڑے بنا دیتے ہیں، آپ ذہین ہیں، ہنر ہے، آپ ان صلاحیت کو دین کے لیے وقف کریں، اللہ رب العزت کے دین کو سمجھیں اور اس کی نشر و اشاعت کریں۔ امام قفال مروزی رحمہ اللہ 40 سال کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں اور 80 سال میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ 40 سال یوں سمجھے آپ دین سے دوری میں گزرے، لیکن 40 سال آج بھی اہل علم ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بلکہ علماء لکھتے ہیں، بلکہ اگر میں امام بخاری رحمہ اللہ کی صرف صحیح کی عظمت بتانا شروع کر دوں تو ایک مجلس کافی نہیں ہوگی۔ ابو زید المروزی کہتے ہیں کہ میں حرم کے اندر امام شافی رحمہ اللہ کی کتابوں کا درس دے رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں، اور کہا کہ ابو زید تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میری کتاب محمد بن اسماعیل البخاری کی کتاب صحیح ہے۔ یعنی یہ عظمت امام بخاری رحمہ اللہ کو، یہ شوکت امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری کو ملی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب کب لکھی، یا پھر یہ کتاب لکھنے کا ارادہ ان کے دل میں کب اجاگر ہوا، یا پھر کب انہوں نے ایک پختہ یہ نیت کی کہ ہم صحیح بخاری لکھیں گے؟ اسحاق ابن رہوے رحمہ اللہ جو ان کے استاد ہے، وہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ، کیا کہا کہ کاش اچھا ہوتا کہ کوئی شخص صحیح روایتوں کو جمع کرتا، یعنی کسی ایک کتاب کے اندر پوری روایتوں کو اگر وہ جمع کر دے تو بہت اچھا ہوتا۔ تو امام بخاری نے کہا کہ یہ میں نے ارادہ کیا کہ پوری صحیح روایتوں کو میں ایک کتاب میں جمع کر دوں۔ ایک نصیحت، صرف اتنی سی بات۔ امام ذہبی رحمہ اللہ جن کے متعلق کل شیخ نصیر حفظہ اللہ نے ذکر بھی کیا تھا اجمالاً، کہ بہت بڑے محدث سے کئی ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے امام قاسم برزالی ایک دفعہ ان سے مرض، یعنی ان کا گزر ہو رہا تھا، تو امام ذہبی رحمہ اللہ لکھ رہے تھے، تو ان کی ہینڈ رائٹنگ دیکھ کر امام برزالی رحمہ اللہ نے کہا کہ تمہاری ہینڈ رائٹنگ، تمہاری رسم الخط، تمہاری ہینڈ رائٹنگ تو محدثین جیسی، یعنی وہ لوگ جو علم حدیث کے اندر ماہر ہیں۔ تو جب امام ذہبی رحمہ اللہ کے اندر بس اتنی سی بات پر اتنا شوق، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو نوازا کہ وہ وقت کے بہت بڑے محدث بنے۔ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق، وہ ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ کپڑوں کے وہ کاروبار میں تھے، بعد میں نصیحت کی، وقت کے امام بنے۔ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے متعلق ہم نے مشائخ سے سنا
کہ وہ درجی ہوا کرتے تھے، ٹیلر ہوا کرتے تھے. کسی نے نصیحت کی تو شیخ الاسلام بنے، کئی سارے دین کا دفاع کیا، قادیانیت کے خلاف، رافضیوں کے خلاف، اسی طریقے سے آریہ سماج کے خلاف متعدد رسائل اور متعدد کتابیں لکھے. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ایک نصیحت کافی ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا یہ وقت نہیں آیا کہ مومن کے دل اللہ رب العزت کی آیتوں سے، اللہ رب العزت کی نصیحتوں سے نرم ہو جائے؟ اور اسی کو الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ سعادت بڑی اس زمانے کی یہ تھی کہ جھک جاتی تھی گردن نصیحت پہ سب کی. ایک نصیحت کافی ہے. عبداللہ ابن مسلمہ القانبی کے متعلق آتا ہے کہ وہ شراب پی رہے تھے، امام شعبہ کا گزر ہوا تو امام شعبہ تو وہ شراب کی حالت میں تھے، امام شعبہ کے ساتھ بدتمیزی انہوں نے کی. تو اس وقت امام شعبہ نے کیا کہا؟ تو اس وقت اس نشے کی حالت میں عبداللہ ابن مسلمہ القانبی نے کہا کہ کچھ حدیث سناؤ. تو امام شعبہ نے کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، آدمی کے پاس اگر شرم نہ ہو تو وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. عبداللہ ابن مسلمہ القانبی کو وہ حدیث اتنی اثر کر گئی کہ وہ فوراً کہاں پہنچے؟ مدینہ پہنچے اور امام مالک رحمہ اللہ سے علم سیکھا اور امام بخاری رحمہ اللہ کے وہ استاد بنے. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ایک نصیحت کافی ہے انسان کو یہ بات سمجھانے کے لیے یا بات اسے سمجھنے کے لیے کہ زندگی تو یہ ہے، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے میں نمازی. یعنی وہ اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے وقف کرے. بہرحال تو خوش قسمت ہے وہ لوگ جو علم حاصل کر رہے ہیں اور مستقل علم حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. شیخ الحدیث مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے، ان کے ایک شاگرد تھے مولانا محمد حیات. تو شیخ الحدیث رحمہ اللہ گجرانوالہ کے تھے. تو مولانا محمد حیات رحمہ اللہ شیخ الحدیث اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے کافی اچھی جو ہے، یوں سمجھے آپ، کافی اچھی مجھے جو ہے جاب مل گئی. تو مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں قرآن کی تفسیر پڑھائی، حدیث کی شرح پڑھائی، فقہ کے قواعد بیان کرے، اصول بیان کرے، دین کی صحیح تفہیم و تشریح ہم نے آپ کے سامنے مدلل اور مفصل انداز میں بیان کی، اس وجہ سے کہ آپ جو ہے دنیا کی چند دینار و درہم کے خاطر اپنی زندگی کو لگا دیں. کیا یہ ہمارا مقصد تھا؟ تو مولانا محمد حیات کہتے ہیں کہ میرے استاد کی بات کافی میرے دل پر اثر کر گئی اور میں واپس راولپنڈی گیا. اور اس کے بعد راوی بیان کرتا ہے کہ کئی سارے مساجد مولانا محمد حیات رحمہ اللہ نے ڈالے. یعنی علم کا مقصد کیا ہے؟ علم کا مقصد دولت نہیں، علم کا مقصد عہدہ نہیں، علم کا مقصد سند نہیں، علم کا مقصد یوں سمجھے آپ کوئی آپ کے پاس محض چند کاغذات نہیں. علم کا مقصد یہ ہے کہ آپ رسوخ حاصل کریں اور امت محمدیہ کو اس کی تعلیم دے اور اس علم کی تبلیغ کرے. چاہے اللہ رب العزت کسی کو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے، کسی کو تالیف و تصنیف کے ذریعے سے، کسی کو تحقیق کے ذریعے سے، چاہے وہ کسی بھی وسائل چاہے جو بھی ہو، لیکن چاہیے کہ وہ صلاحیتیں دین کی نشر و اشاعت میں وقف. آپ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، سبحان اللہ. اگر آپ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ ایک استاد تھے محمد ابن سلام رحمہ اللہ، اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے امام مزی رحمہ اللہ کی کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اس کے اندر آتا ہے کہ جب محمد ابن سالم رحمہ اللہ درس دیا کرتے تھے تو انسان ایک واقعہ امام مزی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں. ایک بوڑھا آیا اور وہ سفید، یعنی یوں سمجھے آپ داڑھی میں، یعنی ایک بزرگ آیا تو کہا جانتے ہو ان لوگ؟ کہا نہیں، کہ یہ تو جنات کا مدرس ہے، یعنی یہ بندہ یہ جو اصل میں یہ جن ہے لیکن یہ انسان کی شکل میں آیا ہے. اور وہ کہتا ہے محمد ابن سلام کو کہ ہمارے یہاں اس سے بھی بڑی مجلس ہوتی ہے، کئی سارے جن حدیث سیکھنے آتے ہیں. سبحان اللہ. امام سقاوی رحمہ اللہ امام نووی رحمہ اللہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے درس میں ایک سانپ داخل ہو گیا تو طلبہ ڈر گئے کہ سانپ داخل ہو گیا ہے. تو امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ اصل میں طالب علم ہے، یہ جن ہے جو سانپ کی شکل میں آیا ہے. اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس سانپ کو تنبیہ کی کہ آپ دوبارہ سانپ کی شکل میں آیا نہ کریں، میرے طلبہ ڈر جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی جنات بھی علم حاصل کر رہے ہیں. بات دور چلے جائے گی اگر میں اسی طریقے سے گفتگو کرتا چلوں. جیسا میں نے کہا کہ آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اہل علم کی فضیلت کو سمجھیں گے. تو ساتھیوں بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہم ترتیب سے آئیں گے کیونکہ کل ہمارا درس چھوٹ چکا تھا. اللہ رب العزت نے، چلیے ہم قرآن مجید سے ابتدا کرتے ہیں. قرآن مجید کے اندر متعدد آیتیں ہیں. یہاں پر بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے دروس کے اندر، واز کے اندر، کہ علم کی فضیلتیں تو بیان کی جاتی ہیں کہ علم کی یہ فضیلت ہے، نالج، the virtues of knowledge، علم کے فضائل، علم کے مراتب یا حصول علم کے ذرائع. لیکن جو چیز میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں، علماء کی فضیلت نہیں بیان کرتی جو کہ بہت ضروری ہے. قرآن مجید کے اندر متعدد آیتیں ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر اہل علم کی فضیلت بیان کی
اللہ رب العزت نے اہل علم کی فضیلت بیان کی ہے مثال کے طور پر. چلیے ہم بنیادی طور پر کوشش کریں گے کیونکہ وقت کی کمی ہے. آج ہم 3 آیتیں ذکر کریں گے، پھر ہم احادیث کی طرف بھی آئیں گے. کل تو درس نہیں، پھر پیر کے دن ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. چلیے اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر سورہ نحل کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَبِالنَّجْمِ، یعنی نجم کسے کہتے ہیں؟ تاروں کو. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ لوگ تاروں کے ذریعے سے راستے تلاش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہاں پر دیکھیں تاروں کی مثال. لوگ تاروں کے ذریعے سے ہدایت یعنی راستہ تلاش کرتے ہیں. اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات سمجھانا چاہوں گا جو آپ لوگ غور سے سنیں کہ سبحان اللہ، یعنی تاروں کے ذریعے سے کیا مانا. امام اجری رحمہ اللہ کتاب الشریعہ کے اندر ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یا پھر اگر آپ سمجھیں کہ ایک راستہ ہے، وہ مثال دیتے ہیں کہ چند گروہ ہیں، چند لوگ ہیں، اور وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ لوگ راستے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ راستہ ظلمات سے بھرا پڑا ہوا ہے، وہاں پر روشنی نہیں. تو لوگ جا رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ کئی لوگ گر جائیں گے، دھکا مکی ہوگی، کئی لوگوں کو نقصان ہوگا، کئی لوگ یعنی یوں سمجھے آپ ان کے جسم کو تکلیف ہوگی، ایذا پہنچے گی. لیکن اگر وہاں پر یوں سمجھے آپ روشن قندیل لگا دیے جائے، لیمپس لگا دیے جائے، تو کیا ہوگا؟ وہ آسانی سے جائیں گے، اپنے منزل مقصود کو پہنچ جائیں گے. لیکن دوبارہ اگر پھر لیمپس کو نکال دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ دوبارہ وہی وہ منظر پیش آئے گا جو پہلے پیش آیا تھا. یعنی کیا؟ گمراہ ہو جائیں گے، انہیں راستہ نہیں، راستے سے وہ بھٹک جائیں گے. امام جری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ منزل مقصود لوگوں کی جنت ہے، اور اگر جنت میں پہنچنا ہے تو روشنی بہت ضروری ہے، اور علماء وہ روشنی کا کام کرتے ہیں. کیوں؟ وہ بتاتے ہیں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اسماء و صفات کیا ہے، فرائض کیا ہے، اوامر کیا ہے، نواہی کیا ہے، مستحبات کیا ہے، اباحت کیا ہے. یعنی اہل علم مخلوق کو خالق سے جوڑتے ہیں، ساجدین کو مسجود سے جوڑتے ہیں، اللہ معبود یعنی عابدین کو معبود سے جوڑتے ہیں. کون؟ علماء. اور جب وہ علماء مر جاتے ہیں تو سبحان اللہ، حسن بصری کہتے ہیں کہ انسان اور جانور میں فرق باقی نہیں رہتا. یہ علماء کی برکت ہے کہ لوگ حق اور باطل میں، جھوٹ اور سچ میں، صحیح اور غلط میں فرق کر سکتے ہیں. تو اہل علم کی مثال امام جری رحمہ اللہ شریعہ میں بیان کرتے ہیں گویا ان تاروں کی ہے. بلکہ اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین کے اندر بیان کرتے ہیں فَهُمْ فِي الْأَرْضِ بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ بِهِمْ يَهْتَدِي الْحَيْرَانِ فِي الظُّلُمَاءِ وَحَاجَةُ النَّاسِ إِلَيْهِمْ أَعْظَمُ مِنْ حَاجَتِهِمْ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَطَاعَتُهُمْ أَفْرَضَ عَلَيْهِمْ مِنْ طَاعَةِ الْأُمَّهَاتِ والآباء بنص الکتاب اللہ، بنص الکتاب. قال اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اہل علم کی منزل یا اہل علم کا مرتبہ تاروں کے مانند ہے جو آسمان میں ہے. یہ زمین کے تارے ہیں. کون؟ اہل علم. کیوں؟ جب لوگ شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شہوات کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہی علماء ہدایت کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور لوگ ان کے حاجت مند ہیں، لوگ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. کیوں؟ یعنی اس سے بھی زیادہ، کس سے زیادہ؟ کھانے اور پینے سے زیادہ لوگ علماء کے محتاج ہیں. کیوں ساتھیوں؟ کھانا اور پینا انسان کو روز مرہ کی زندگی میں 2 یا 3 دفعہ ضرورت پڑتی ہے، لیکن انسان کو ہر سانس پہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اور اگر اسے چاہتا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے تو وہ علماء کا محتاج ہے اس معنی میں. اور بلکہ آگے لکھتے ہیں کہ ان کی اطاعت بسا اوقات یعنی آپ اپنے والدین سے بھی بڑھ کر انہیں چاہیے کہ وہ بسا اوقات علماء کی اطاعت کرے. کیوں؟ اگر آپ دوسری آیت پر غور کریں، اللہ رب العزت نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلک خیر واحسن تاویلا. کہ چاہیے کہ اے ایمان والو، تم کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اب اولو الامر سے مراد کون ہے؟ یعنی جو اللہ اکبر. قال عبداللہ ابن عباس فی احد الروایتین عنہ وجابر ابن عبداللہ والحسن البصری وابو العالیہ وطا ابن ابی رباح والضحاک ومجاہد فی احد الروایتین عنہ اولو الامر هم العلماء.
یعنی بہت سارے مفسرین، جن جن مفسرین کا نام میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا ہے، بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد، جن کی اطاعت کرنے کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ علماء ہے۔ یہاں پر ایک بات میں یاد رکھتا چلوں، اہل علم کی اطاعت مطلقاً نہیں آئی ہے، قید کے ساتھ آئی ہے۔ کیا معنی؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو مطلق ہے، یعنی بغیر کسی قید کے، بغیر انکنڈیشنل آپ کو جو ہے فالو کرنا ہے۔ لیکن علماء کی جو ہے اطاعت ہے وہ کنڈیشنل ہے۔ کب تک؟ جب لا طاعت مخلوق فی معصیت اللہ، کہ اہل علم کی کسی بھی، یعنی کسی بھی مخلوق کی اطاعت اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے نہیں ہو سکتی، اور عالم کی اطاعت اسی وقت کی جائے گی جب تک کہ وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق فتویٰ دے اور اسی کی روشنی میں وہ گفتگو کرے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، علامہ رحمانی ایک عجیب نقطہ بیان کرتے ہیں سنن ابو داؤد کی کتاب العلم کی پہلی حدیث کی رو کہ فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ عالم، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے چاند کی، 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ اب عالم کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ چاند سے۔ اور یہاں پر آپ جانتے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کس سے دی گئی؟ سورج سے، شمس سے۔ تو چاند کی جو روشنی ہے وہ فی نفسی ہی اپنی نہیں ہے، وہ سورج سے روشنی اخذ کرتا ہے۔ تو اس معنی، اس حدیث سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ حقیقت میں عالم وہی ہے جو اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہے، وہ وہی بات کہے جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان کی ہے۔ یہ حقیقت میں کون ہے؟ عالم ہے۔ تو دوسری آیت سے یہ بات پتا چلی کہ عالم کی اطاعت کی جائے گی، لیکن مطلقاً نہیں، قید کے ساتھ، جب تک کہ وہ عالم خیر کی دعوت دیتا رہے اور شریعت کی منہج سلف کے مطابق جو ہے وہ تشریح کرتا رہے۔ تیسری آیت ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ عمران کے اندر بیان کیا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ رب العزت گواہی دیتا ہے کس کی؟ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اب یہاں پر غور کریں، غور کریں اور سمجھیں اس بات کو۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے متعدد نکات اس آیت کی تفسیر میں بیان کیے ہیں کہ سب سے عظیم گواہی کون سی ہے؟ توحید کی، اور یہ توحید کی گواہی خود بذات خود خالق و خلاق اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ اور دوسری بات، اور کون دے رہے ہیں اس توحید کی گواہی؟ ملائکہ دے رہے ہیں۔ اور تیسری بات کون دے رہے ہیں؟ اولو العلم، اہل علم دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات پتا چلی کہ اہل علم کی گواہی اللہ رب العزت نے کیوں لی؟ اب بتائیے مجھے آپ، اگر آپ کسی کو گواہ کے طور پر کھڑا کرنا چاہیں گے یا گواہ کے طور پر بلانا چاہیں گے یا ان کی گواہی تسلیم کریں گے، تو کس کی گواہی تسلیم کی جاتی ہے؟ معاشرے کے اندر اسی کی گواہی تسلیم کی جاتی ہے جو ذہین بھی ہو، جو عاقل بھی ہو، جو بالغ بھی ہو، جو فطین بھی ہو، جو امانت دار بھی ہو، اور اسی طریقے سے جو قابل اعتماد بھی ہو۔ یہ تمام اوصاف کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی گواہی کو تسلیم کی جاتی ہے، ہاں یہ قابل اعتبار ہے، یہ قابل اعتماد ہے، یہ اس کی توثیق معاشرے نے کی ہے، یہ نیک ہے، یہ صالح ہے، تبھی اس کی گواہی کو قبول کی جاتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں، کیا کسی ایسے شخص کی جو شرابی ہے یا فاسق ہے یا فاجر ہے، کیا اس کی گواہی کو قبول کیا جاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، اس کی گواہی کو رد کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ابن قیم، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کیا علم سے نوازا ہے اللہ رب العزت نے شیخین کو، چاہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہو، چاہے وہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ہو۔ یا لکھتے ہیں علامہ ابن قیم، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی گواہی لی۔ کیا مانا؟ کہ یہ اہل فضیلت ہے، اہل سعادت ہے، کہ یہ اللہ رب العزت کی نظر میں بڑی ہی مکرم اور بڑی ہی بزرگ ہستی ہے اور بڑی ہی عزت مآب یہ مخلوق ہے۔ کون سی جماعت؟ اہل علم کی جماعت۔ بلکہ عبداللہ مبارک کہتے ہیں کہ علم نبوت کے بعد سب سے بڑی فضیلت ہے، یعنی انبیاء کے بعد سب سے بڑی فضیلت کن لوگوں کو حاصل ہے؟ کس جماعت کو؟ اہل علم کی جماعت کو حاصل۔
بتانا مقصد یہ ہے، بات یہ عرض کر رہا تھا، تو پہلی بات تو یہ پتا چلی، بلکہ امام شوکانی رحمہ اللہ، غالباً امام شوکانی ہی یہ تفسیر کی تھی، امام شوکانی فتح القدیر کے اندر بیان اس سے بھی کہتے ہیں کہ جس طرح یہاں پر کس کی گواہی لی گئی، آسمان کے اندر ملائکہ کی گواہی لی گئی، اور زمین کے اوپر اہل علم کی گواہی لی گئی، کس کی گواہی لی گئی؟ توحید کی گواہی لی گئی۔ پتا یہ چلا کہ جس طرح آسمان کے اندر سب سے افضل ترین مخلوق ملائکہ کی ہے، اسی طریقے سے زمین کے اوپر سب سے افضل ترین مخلوق علماء کی ہے جو علم والے۔ سبحان اللہ، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی گواہی دی، بلکہ سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آسمان کی زینت ملائکہ سے ہے اور زمین کی زینت علماء سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جن کو ہم انشاءاللہ اگلے دروس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی ہم دوسری طرف بڑھتے ہیں کہ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے متعلق کیا کہا۔ اس حدیث کو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، اور یہ حدیث امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی معجم الاوسط کے اندر نقل کی ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث اللہ العباد یوم القیامت ثم یمیز العلماء، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن پوری امت یعنی پوری مخلوق قیامت کے دن اپنی قبروں میں سے اٹھے گی، وہاں پر ان کو جمع کیا جائے گا، تو وہاں پر تمیز کی جائے گی۔ تمیز سے مراد کیا؟ فرق کیا جائے گا، الگ کیا جائے گا، ڈفرینشیٹ کیا جائے گا۔ کن کو؟ علماء کو۔ علماء کو الگ کیا جائے گا، یمیز العلماء۔ اور کیا کہا جائے گا؟ فیقول یا معشر العلماء، ان سے کہا جائے گا اے علماء کی جماعت جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، تم جا سکتے ہو، جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ امام طبرانی معجم الاوسط میں نقل کرتے ہیں ہم نے تمہیں، سبحان اللہ، اللہ رب العزت کیا کہے گا؟ فقد غفرت لکم، ہم نے تم کو معاف کر دیا ہے، تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ امام طبرانی رحمہ اللہ معجم الاوسط میں نقل کرتے ہیں۔ بلکہ آپ اس سے بھی آگے بڑھیں، اس حدیث کو امام نے شہاب القضائی نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے، اور صحیح فی الجامع صغیر کے اندر امام سیوطی نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العلماء امناء اللہ علی خلقہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو علماء ہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو علماء ہیں وہ تمام مخلوقات، یعنی اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوقات زمین پر جمع ہے، اللہ رب العزت نے ان تمام مخلوقات کا امین یا ان تمام مخلوقات کی امانت کی ذمہ داری کس کو دی ہے؟ علماء کو دی ہے۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے اس مخلوق کے امین علماء ہے، اہل علم۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ان کو امانت بخشی ہے، انہیں امین ٹھہرایا ہے۔ آگے بڑھیں آپ۔ اس حدیث کو جو میں اگلی حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر اپنی سنن کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ وید اللہ مع الجماعة، اور كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال الترمذی وتفسیر الجماعة عند اہل العلم هم اہل الفقه وعلم الحدیث، یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی ضلالت پر جمع نہیں ہوگی، اور اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کے اوپر۔ یعنی کیا معنی؟ اہل علم کے مطابق یہ کون لوگ ہیں جو ضلالت پر جمع نہیں ہوں گے؟ جن کے پاس فقہ کی تعلیم ہے، جو اہل فقہ ہے، جو اہل علم ہے، جو اہل حدیث ہے۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ کیا معنی؟ کہ جب جمہور علماء کی رائے کسی عادت، یہاں پر سمجھے میری بات کو، کہ اہل علم، اگر یہاں پر اہل علم کی اجماع کی فضیلت ہے کہ علماء اگر کسی مسئلے پر جمع ہو جائے اور پورے علماء کہے کہ ہاں یہ مسئلہ ایسے ہی ہے، یہ چیز حلال ہی ہے، یہ چیز حرامی ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہاں واقعی میں ایسا ہی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی یہ لوگ یعنی امت ضلالت پر، گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، غیر معمولی فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے بعض علماء نے یہاں تک بھی کہا ہے
کہ جو شخص اجماع کا انکار کرتا ہے وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص کافر ہے۔ کیوں؟ وہ اجماع کا انکار کر رہا ہے، اور اجماع کا انکار کرنا کفر ہے، یہاں تک اہل علم نے کہا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ان ابی امامۃ الباہلی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو غور سے سمجھیں، اور یہ حدیث کافی حیران کن ہے، سبحان اللہ، یعنی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سنن ترمذی کے اندر نقل کیا ہے اور کتاب العلم کے اندر نقل کیا ہے۔ آپ حدیث کو غور سے سنیں میرے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فضل العالمی علی العابد کفضلی علی ادناکم، اللہ اکبر۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے کہ میری فضیلت، سبحان اللہ، یعنی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وسلموا تسلیما، کہ اے اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم اٹھا کر کہتا ہے، یعنی آپ کی شان دیکھیں کہ میں اس شخص کو مومن نہیں مانتا جو آپ کو فیصل نہیں مانتا، جو آپ کو حاکم نہیں مانتا، سبحان اللہ۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، کہ جو اللہ کے رسول دے دے اسے لے لو، کیوں؟ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی گویا، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلک خیر واحسن تاویلا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ تم اگر چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول، کہ اے ایمان والو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ ومن یعص، یعنی کیا کہا کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرے۔ جگہ جگہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تمہیں نہیں، یعنی ہو سکتا ہے یہاں پر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو، کس کے سامنے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ یعنی جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر یعنی اتنی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے سعدی شیرازی نے کیا کہا کہ بعد از خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر، کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا جانا ہو تو بس اتنی ہی بات کافی ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غیر معمولی فضل، یعنی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ اور اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید میں دنیا میں نہ ہو تو تم بھی نہ ہو، خیم افلاح کا استدا اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دمن میں کوہسار میں بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیاباں میں ہے اور پوشیدہ مسلمہ کے ایمان میں ہے، سبحان اللہ۔ یعنی انسان مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وفی روایت اخری من اہلہ ومالہ، لا یؤمن احدکم حتی یکون تبعا لما جئت به وكما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا تبعا لما جئت به وكما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے بچے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ غیر معمولی فضیلت، یعنی انسان کے پاس اتنی یوں سمجھے آپ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کر سکے۔ کس میں جرت ہو، کوئی مدح ماہی کیا لکھتا، ذکر عاجز ہے الفاظ نے قلم توڑ دیا، اور پھر شوق ثنا لے کر عابد اٹھا اس نے بعد از خدا تو ہی بزرگ لکھ کر قلم توڑ دیا، یعنی سبحان اللہ۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح میری فضیلت تم میں سے ادناکم، ایک ادنے صحابی کی ہے، جس طرح میری فضیلت ایک ادنے صحابی کے اوپر ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر اس طرح، یعنی ایک عالم جو علم والا ہے اور جو ایسا شخص جو صرف عبادت کر رہا ہے اس کے اوپر، یعنی جس طرح دونوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور ایک صحابی امتی ہے، دونوں کے درمیان کوئی مقارنہ نہیں، تفضیل کا اندازہ، فضیلت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اسی طریقے سے ایک عالم اور عابد کے درمیان جو فرق ہے
اس کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث ہیں، ظاہر سی بات ہے آج ہم کوشش کریں گے کہ بعض ہم آپ کے سامنے رکھیں اور باقی کے ہم جو ہے انشاءاللہ اگلے درس میں رکھیں گے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں یہ بھی بات کہتے ہیں کہ عالم عامل معلم یدعا کبیرا فی ملکوت السماوات، کہ عالم کا درجہ آسمانوں میں بھی بلند ہے۔ یہ نہیں کہ صرف دنیا کے اندر اس کا مقام بڑا ہے، نہیں، آسمانوں کے اندر بھی اس کا مقام بڑا ہے۔ اور یہی وجہ ہے علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ لا يقبض العلم يتنازع، لا يقبض العلم، کہ اللہ رب العزت علم کو چھینتا نہیں۔ کس طریقے؟ عباد سے، کیسے؟ یعنی ان کے سینوں سے چھینتا نہیں، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، وہ علم کیسے اٹھا لیتا ہے؟ علماء جب مر جاتے ہیں تو علم اڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب علماء مر جائیں گے تو لوگ جہلا سے مسئلے پوچھیں گے، جن کو پتا نہیں ہوگا، اہل علم جن کے پاس نہ معنی، نہ صرف، نہ بدی، نہ قواعد، نہ اصول، نہ فروع، کچھ انہیں پتا نہیں ہوگا، لیکن لوگ انہیں عالم سمجھیں گے اور ان سے سوالات پوچھیں گے، ان سے فتویٰ طلب کریں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، یہ بھی گمراہ ہوں گے اور جو ان سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کو اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات پتا چلی کہ جب تک علماء زندہ ہو ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل بھر کی خبر نہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں لکھ کر تو نہیں لایا تھا لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے عرض کر رہا ہوں۔ 2 واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ہو سکتا ہے یہ انٹرنیٹ پر نہ بھی ملے آپ کو، اس کو لکھ کر رکھ رہے، اس کو امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر نقل کیا ہے۔ ایک تو واقعہ ہے امام سنابیہی رحمہ اللہ کا، غالباً عبد الرحمن سنابیہی، اور ایک واقعہ ہے امام سوید ابن غفلہ کا۔ 2 نام میں نے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں مخضرم تھے۔ مخضرم کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں باحیات تھے، ایمان لا چکے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے وہ صحابی نہیں بن پائے۔ یہ رتبہ بلند جسے ملا مل گیا، ورنہ ہر مدعی کے لیے دار و رسن کا ہے، یعنی یہ فضیلت ہے، بعض لوگوں کو مل گئی، بعض کو نہیں ملی۔ تو یہ دونوں چلتے ہیں، سنابی ہی الگ الگ، دونوں مل کر نہیں، سنابی اور سوید بن نفلہ۔ ایک جب پہنچتے ہیں، اب غور سے سمجھے میری بات، ایک جب پہنچتے ہیں، دوسرا نام بتائیں، دوسرا نام سوید ابن غفلہ۔ تو جب پہنچتے ہیں کون؟ امام دونوں، تو جب پہلے پہنچتے ہیں تو صحابہ آ رہے ہوتے ہیں، غالباً ابی بن کعب وہاں سے آتے ہیں، تو عبادہ بن صامت یا ابی بن کعب، میں نام بھول رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے مجھے ملاقات کرنی ہے، میں وہاں سے آیا ہوں، بصرہ سے، کوفہ سے، بہرحال کہتے ہیں کہ ابھی ابھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دوسرے جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 1 ہفتہ ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو کر۔ اس واقعے سے پتا کیا چلا ساتھیوں؟ علماء جب تک زندہ ہے ان سے فائدہ اٹھایا جائے، کیا پتا کہ وہ کل ہو یا نہ ہو۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل بھر کی خبر نہیں۔ اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی موت ہمیں پہنچے گی کسی بھی حالت میں، کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ علماء کی زندگی کو ہم غنیمت جانیں، اور جب علماء کا انتقال ہوتا ہے یہ بہت بڑا خلا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے شیخ مقبل بن ہادی الوادی فرماتے ہیں، اللہ ان کی خبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کہ ایک ایکٹر مر جاتا ہے دوسرا ایکٹر آ جائے گا، ایک سنگر مر جاتا ہے دوسرا سنگر آ جائے گا، ایک پولیٹیشین مر جاتا ہے دوسرا پولیٹیشین آ جائے گا، ایک ایتھلیٹ مر جاتا ہے دوسرا ایتھلیٹ آ جائے گا، لیکن اگر ایک عالم مرتا ہے تو اس کی خلا کو کون پوری کرے گا؟ تو طلبا، خوش قسمت ہے وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں کہ اس عالم جو مر چکا ہے اس کی خلا کو وہ پوری کریں، حالانکہ وہ ناممکن ہے لیکن کوشش کریں۔ بتانا مقصد یہ ہے بہرحال۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی علماء کی فضیلت بیان کی ہے کہ علماء کا کتنا بڑا مقام، سبحان اللہ۔ بلکہ ایک روایت جس کو جہاں تک ہمیں یاد آ رہا ہے، اور شیخ البانی نے بھی الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو اپنی مسند میں بھی نقل کیا ہے. کہتے ہیں ان ابی ذر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم فی زمان علماء کثیر وخطباء قلیل. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مخاطب ہو کر کہ بے شک تم ایسے زمانے میں ہو جہاں پر علماء کثیر تعداد میں. علماء سے مراد جو راسخ فی العلم ہے، جو کثیر تعداد میں ہے، لیکن خطبہ کم تعداد میں ہے. کیا مانا؟ کہ جو تقریر دینے والے ہیں وہ کم ہیں. آج آپ تو دیکھیں خطبہ کسے کہتے ہیں؟ جو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، خطبے دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، ہم ان کی تنقیص نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہے، استغفر اللہ، اس کا یہ معنی نہیں. اللہ کے رسول سم کے ہم اس کا جو معنی ہے وہ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. کوئی نعوذ باللہ یہ مت سمجھے کہ جو جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے وہ بھی اس حدیث کے جو نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو راسخ فی العلم ہے، جو حقیقی معنوں میں علماء وہ کثیر تعداد میں. اور یہی معنی تھا صحابہ کے اندر بہت سارے لوگ جو راسخ فی العلم تھے. چاہے خود خلفاء الراشدین کو لے لیں، آپ سیدنا عبداللہ ابن عبادلہ لے لیں. میں تو آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کبھی وقت ملا تو عبادلہ، میں جو کہہ رہا ہوں عبادلہ اربع یا عبادلہ خمسہ، اس پہ آپ ریسرچ کریں کہ ان کی فقہ کیسی تھی، پھر ان کے شاگرد کون تھے. عبادلہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن زبیر. ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں آپ کہ یہ ان کا علم کیسا تھا، ان کی فقہ کیسی تھی. پھر ان کے شاگرد، مثال کے طور پہ عبداللہ ابن عباس، طاؤوس بن کیسان کون تھے، ابو قلابہ کون تھے، اکرمہ کون تھے. اسی طریقے سے آپ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں پڑھیں، علقمہ کون تھے، اسود کون تھے، خریم کون تھے، خریم نہیں، زادان کون تھے. ان کے تلامذہ کے متعلق پڑھیں. بہرحال عبادلہ کہا ہے میں نے، ابو ہریرہ نہیں کہا ہے. بات یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ جو چار عبادلہ ہیں ان کے متعلق آپ پڑھیں. تو بہرحال تو صحابہ کے درمیان بہت سارے علماء موجود تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس زمانے میں ہیں جہاں پر علماء کثیر تعداد میں ہیں اور خطبہ کم ہے. مفہوم مخالفہ کیا بنا کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا جہاں پر علماء کم تعداد میں ہوں گے اور خطبہ کثیر تعداد میں ہوں گے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہم آگے آپ کے سامنے نقل کریں گے. تو علماء سے فائدہ اٹھانا چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. صحیح ابن حبان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور آپ اس حدیث کو غور سے سمجھیں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق عالم اللسان، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میں میری امت پر جس چیز کو لے کر سب سے زیادہ خوف زدہ ہوں یا جس چیز کو لے کر سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ ہے جو منافق ہے لیکن زبان کا ماہر. یعنی علم تو اس کے پاس نہیں ہے، بس لفاظی اس کے پاس، بس ادھر کو ادھر وہ لگ. اور یہی بات ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کچھ ایسا ہے جو میں دجال سے بھی زیادہ خوف زدہ ہوں. اور وہ کیا ہے؟ ائمۃ المضلین کے وہ ائمہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو لوگوں کو راہ سے ہٹا دیتے ہیں. کیوں ساتھیوں؟ اب آپ دیکھیں کئی سارے لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں صرف علی مرزا ہے، نہیں، علی مرزا سے ہٹ کر بھی کئی سارے لوگ ہیں. جو طہا حسین کو آپ لے لیں، مصر کا ایجوکیشن منسٹر ہے. عبداللہ چکڑالوی کو آپ لے لیں، سر سید احمد خان کو آپ لے لیں. اگرچہ ان کی محنتیں اپنی جگہ تھی لیکن آپ دیکھیں ان کی وجہ سے نقصان کتنا ہوا ہے. اسی طریقے سے کئی سارے لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں. یعنی اب مثال قادیانی کون تھا؟ غلام احمد قادیانی ہندوؤں کے خلاف وہ مناظرے کیا کرتا تھا، آپ اس کی جا کر پڑھیں. بعد میں وہ گمراہ ہو گیا. عبداللہ چکڑالوی جو حدیث کا منکر تھا وہ کون تھا؟ غلام احمد پرویز کون تھا؟ یہ سب پڑھا لکھا طبقہ تھا لیکن بعد میں چل کر گمراہ ہو گئے. تو یہ اور کئی سارے لوگ ان کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، کوئی معمولی بات نہیں، کئی سارے لوگ. تو سبحان اللہ، ہمیں تو دیکھنا چاہیے کہ جب علم، تو جیسا میں نے پہلے کہا اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے. یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. بہرحال ہم یہاں پر اس بات کو روکتے ہیں کیونکہ بہت سارے احادیث ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بھی رکھیں گے تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے.
سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں علماء کی یعنی فضیلت بیان کرتے ہوئے اور علماء کی مجالس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال ان الرجل لا يخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبل التهامة فإذا سمي العلم وخاف واسترجع على ذنوبه انصرف الى منزله وليس عليه ذنوب فلا تفارقوه مجالس العلماء فإن الله لم يخلق تربة على وجه الأرض أكرم من مجالس العلماء، كما قال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، امام غزالی بھی اور ابن قیم رحمہ اللہ بھی اس کو نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آدمی جب اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، اور کس حالت میں کہ آدمی کے کاندھے پر تہامہ پہاڑ یعنی بڑے پہاڑ جتنے جو ہے گناہ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ علم کی مجلس میں بیٹھتا ہے، علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اور یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں آج سے نئی زندگی گزاروں گا، میں ارادہ کرتا ہے کہ میں آج سے علم حاصل کروں گا، ارادہ کرتا ہے کہ میں گناہ کو ترک کروں گا اور وہ اپنے گھر کی طرف بڑھتا ہے، تو کہتے ہیں کہ کوئی اس کا گناہ باقی نہیں رہتا، ہر گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں سیدنا عمر کہ کبھی بھی علماء کی مجالس کو نہ چھوڑا کرو، کیوں؟ اس زمین کے اوپر اہل علم کی مجلس سے بڑھ کر کوئی مجلس کرم والی عزت والی نہیں ہے جتنی کی مجلس علماء ہے، یعنی علماء کی مجالس ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے جس کو امام قیم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ایک عالم کی موت، یعنی بلکہ یوں سمجھے آپ، 1000 عابد، الفا جو لفظ استعمال ہوئے، الفا عابدین یعنی 1000 عبادت کرنے والے مر جائیں یہ مجھ پر آسان ہے اس سے کہ ایک عالم جو ہے مر جائے۔ کیوں؟ غور سے سمجھے میری بات، وہ عالم کے پاس، سیدنا عمر کے الفاظ یہ کہتے ہیں، وہ عالم کے پاس بصیرت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ حلال اور حرام کو جانتا ہے اور حلال و حرام کے درمیان تمیز کرتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا یہ مطلب ہے کہ عالم ابلیس کا دشمن ہوتا ہے، ابلیس چاہتا ہے کہ لوگ جہنم میں داخل ہو جائے اور عالم چاہتا ہے کہ لوگ جنت میں داخل ہو جائے، لوگ شرک کے ظلمات سے نکل کر توحید کے نور کی طرف آ جائے، جہنم کے گھاٹیوں سے نکل کر جنت کے وادیوں کی طرف آ جائے، عالم کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اس وجہ سے سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے 1000 عبادت گزاروں کی تو موت آسان ہے لیکن عالم کی موت برداشت کرنا کافی مشکل ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال بہت زیادہ ہے علماء کے اوپر، بلکہ اگر آپ غور کریں امام البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو مشکات المصابیح کے اندر اس کی تخریج کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے کہ زید بن حدیر کہتے ہیں قال علی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ هل تعرف ما يهدم الاسلام، کہ اے زید کیا تم جانتے ہو کہ اسلام کیسے گر جاتا ہے، یعنی اس کی بنیادی کیسے گر جاتی ہیں؟ قال قلت لا، کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قال يهدمه ضالۃ العالم وجدال المنافق بالکتاب وحکم الائمۃ المضلین، کہا کہ اے زید میں جانتا ہوں کہ اسلام کی میناریں کیسے گرتی ہیں، اسلام کیسے یوں سمجھے آپ ڈسمینٹل ہوتا ہے، ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، کہ جب علماء غلطیاں کرنے لگ جاتے ہیں، اور غلطیوں سے مراد کوئی عام غلطی نہیں، بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، حلال کو حرام قرار دیتے ہیں، حرام کو حلال قرار دیتے ہیں، جائز و ناجائز میں فرق نہیں کرتے، یعنی جب گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی منافق جس کے پاس علم ہی نہیں وہ کتاب کے ذریعے سے مناظرہ کر رہا ہے، جیسے علی مرزا کو آپ دیکھ لیں، اور جب گمراہ حکمران یعنی ظالم حکمران یا یوں سمجھے جو عمرا جو گمراہ ہو چکے ہیں وہ فتوی بازی یا ورڈکٹ دینا شروع کر دیتے ہیں یا احکام جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام دارمی نے بھی اس کو اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے۔ آگے بڑھیں آپ، بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں موت العالم سلمۃ لا يسدها شیء ما اختلف اللیل والنہار۔ امام بیہقی شعب الایمان کے اندر نقل کرتے ہیں جب عالم مرتا ہے تو ایک ایسا نقصان ہے کہ قیامت تک، یعنی ما اختلف اللیل والنہار یعنی جب تک دن اور رات ہوں گے، کیا معنی؟ قیامت تک اس خلا کو، اس کمی کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ بلکہ آپ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول پر غور کریں، کہتے ہیں ان شقیق قال قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کیف انتم اذا لبستکم فتنة یحرم فیہا الکبیر ويربو فيها الصغير ويتخذوها الناس سنة فإذا غيرت قالوا غيرت السنة قالوا ومات ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم وكثرت أمراءكم وقلت أمناؤكم۔
وَالْتَمِسَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، اور کما قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غور سے کریں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کیا حال ہوگا تمہارا جب تم کو فتنے یعنی آفت بدعت اس طرح گھیر لیں گے کہ ایک جوان اس کے ساتھ یعنی اس کو کرتے کرتے بوڑھا ہو جائے گا، اور بچوں کی تربیت اسی پر ہوگی اور لوگ بطور سنت لیں گے. یعنی تو جب کبھی بھی اس بدعت کو کچھ حصہ لوگ چھوڑیں گے تو کہے جائیں گے کیا تم نے سنت کو چھوڑا. یعنی بدعت اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگ سنت اور بدعت میں فرق نہیں کر پائیں گے. اور آج دیکھیں، اگر کوئی شخص 11ویں نہیں کرتا، اگر کوئی شخص میلاد نہیں کرتا، تو گویا لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو گنہگار ہے. سبحان اللہ. تو تو ان کے تلامذہ نے پوچھا ایسا کب ہوگا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تمہارے علماء فوت ہوں گے، قرات کرنے والے کثرت سے ہوں گے، تمہارے فقہاء چند ہوں گے. یعنی بہرحال اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو اس کا خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ علماء کم ہو جائیں گے. سبحان اللہ. بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی یعنی ایک بشارت میں سے، کیونکہ آج ہم ایسا دیکھتے ہیں بعض لوگوں نے یعنی بعض لوگ تو نہیں کہوں گا میں، بعض علماء نے اس کو مرفوعاً بھی نقل کیا ہے، کہا ہے کہ یہ حدیث ہے. شیخ البانی کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی ایک نشانی ہے، کیونکہ اس کا ایک ایک جز موجودہ دور میں وقوع پذیر ہو چکا ہے. یعنی کہتے ہیں کہ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، اہل بدعت سے بدعت کے پھیلاؤ جاری ہے اور لوگوں کے لیے ایک امتحان ہے جس سے ان کو آزمایا جا رہا ہے. ان بدعات کو لوگوں نے بطور سنت اپنا لیا ہے اور دین کا حصہ بنا دیا ہے. بس جب اہل سنت ان بدعات سے سنت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو کہا جائے گا کیا سنت کو رد کر دیا گیا. تو بہرحال یہ بہت ساری باتیں تھیں، اور بھی باتیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں آج کے لیے کافی ہے. لیکن دو تین باتیں میں رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہاں پر احادیث کے اندر بھی اور روایتوں کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ اس وقت کثیر تعداد میں علماء تھے. چلیے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اس واقعے کو امام نے حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے تلقیف الحبیر فی تقریج الحدیث اور رفع الکبیر کے اندر نقل کیا ہے، جلد نمبر 5 کے اندر. اور غور سے سمجھے اس بات کو. کہتے ہیں ان سعید بن عبیدہ قال جاء رجل الى ابن عباس رضی اللہ عنہ فقال لمن قتل مؤمنا توبة قال لا الا النار فلما ذهب قال له جلساؤه ما هكذا كنت تفتينا ان لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة فمن بال هذا اليوم قال اني احسبه رجلا مغضبا يريد ان يقتل مؤمنا قال فبعث في اثره فوجده كذلك او كما قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. غور سے سمجھیں. اب سعد ابن عبادہ کہتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ کیا ایسے شخص کے لیے، یعنی ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا، وہ شخص کہہ رہا ہے مثال کے طور پر سمجھے، ایک شخص آیا کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان کو ختم کر دے، اس کو قتل کر دے، اس کی جان لے لے تو کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ تو ابن عباس نے کہا نہیں، اس کے لیے توبہ نہیں ہے، سیدھا وہ جہنم میں جائے گا. تو وہ شخص چلے گیا. جب وہ شخص چلا گیا تو ان کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے ہمیں 2 فتوے دیے ہیں. اب سمجھیے بات. کس سے کہا؟ عبداللہ ابن عباس سے. آپ نے ہمیں دو فتوے دیے. پہلے کہا کہ جو بھی مسلمان، آپ جانتے ہیں کہ شرک، اگر انسان شرک کے علاوہ شرک کا ارتکاب کی اگر مرتا ہے تو اس کی رحمت کی یا پھر اس کی مغفرت کی ہم یعنی دعا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہر گناہ کی معافی ہے شرک کے علاوہ. آپ لوگ جانتے ہیں یہ بنیادی اصول ہے. تو بہرحال لوگوں نے کیا کہا کہ آپ نے ہمیں 2 فتوے دیے. پہلے کہا کہ اگر وہ ختم بھی کرتا ہے مسلمان کو تو کیا ہے، اس کے لیے توبہ ہے، لیکن ابھی آپ کہتے ہیں کہ توبہ نہیں ہے. تو ماجرا کیا ہے؟ آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ غصے کی حالت میں آیا ہے اور میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اس ارادے سے ہی آیا تھا کہ اگر میں کہوں کہ توبہ ہے تو وہ جا کر قتل کر دیں. تو اس وجہ سے میں نے اسے فتویٰ دیا کہ نہیں، اس کے لیے توبہ نہیں ہے. اور بعد میں راوی بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ اٹھے اور اس کا پیچھا کیا تو پتا چلا ہاں ویسے ہی تھا، وہ قتل کرنے کے ارادے سے ہی آیا تھا. امام نبی شیبہ المصنف کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں. یہی وجہ ہے سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اہل علم کو جب یہ پوچھا جائے کہ کیا قاتل کے لیے توبہ ہے تو وہ کہیں گے نہیں، لیکن اگر وہ قتل کر آئے تو جب وہ کہیں گے کہ ہاں اسے توبہ. تو دیکھیے گہرائی دیکھیں آپ، یعنی وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا یوں سمجھے آپ کے حالات کو بھی دیکھا جائے گا. اگر آپ اسی آگے بھی بڑھیں، آپ بہت سارے اقوال ہیں، یہ تو میں نے آپ کے سامنے صحابہ کے نقل کیے ہیں، بلکہ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک آخری بات رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ 6 منٹ ہے. ان عبید اللہ ابن عمرو
قال كنا عند الأعمش رحمه الله وهو يسأل أبا حنيفة عن مسائل ويوجبه أبو حنيفة فيقول له الأعمش من أين لك هذا؟ فيقول أنت حدثنا عن إبراهيم بكذا وحدثنا عن الشعبي بكذا. فكان الأعمش عند ذلك يقول يا معشر الفقهاء أنتم الأتباع ونحن السياد لكم، كما قال أعمش. خطیب بغدادی رحمہ اللہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، اب غور سے سنیں۔ عبید اللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آمش ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سوالات کر رہے تھے اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ جوابات دے رہے تھے۔ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو آمش نے پوچھا کہ اے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو یہ کہاں سے ملا، یعنی یہ علم جو آپ اتنی آسانی سے جوابات دے رہے ہیں؟ تو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا آپ ہی نے، یعنی آپ ہی نے حدیث سنائی ہے ہمیں کہ ابراہیم نے ایسے کہا، شابی نے ایسے کہا، آپ حدیث سناتے ہیں، ہم حدیث سے مسئلہ بتاتے ہیں۔ تو اس وقت امام اعمش نے کیا کہا؟ یا معاشر الفقہاء، اے فقہا کی جماعت، جو لوگ فقہ کے اندر ماہر ہیں، کہ بے شک تم لوگ طبیب ہو۔ طبیب سے مراد کیا ہے؟ طبیب سے مراد تم لوگ ڈاکٹر ہو، علاج کرنے والے، اور ہم لوگ فارماسسٹ ہیں، یعنی فارماسسٹ سے مراد کیا ہے؟ ہم لوگ میڈیکل یعنی گولیاں ہم بیچتے ہیں، لیکن ڈاکٹر تو تم لوگ ہو۔ اب یہاں پر سمجھے کیا بات ہے، اس کا مطلب کیا ہے ساتھیوں؟ دیکھیے ڈاکٹر کے جیب میں کتنے گولیاں ہوتی ہیں؟ ایک بھی نہیں، لیکن فارماسسٹ کے پاس لاکھوں گولیاں ہوتی ہیں۔ اب کوئی کہے کہ گولیاں تو اس کے پاس ہے، یہ زیادہ عقل مند ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ جاہل کہا جائے گا۔ کیوں ساتھیوں؟ اگرچہ اس کے پاس لاکھوں گولیاں ہیں، لیکن جب تک ڈاکٹر نہ کہے کہ فلاں گولی اسے دینی چاہیے تو وہ گولی نہیں دے گا۔ کیوں؟ یہ فیصلہ ڈاکٹر کرے گا کہ کون سی گولی کس وقت کس مریض کو دی جائے گی۔ سبحان اللہ، غور کریں، آپ بات کو سمجھیں۔ اسی طریقے سے احادیث کو یاد کر لینا محض کافی نہیں ہے، لاکھوں حدیثیں آپ کو یاد ہو، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ضروری ہے کہ کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی حدیث منسوخ ہے، کس حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، کس حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کون سی حدیث امت کے لیے ہے، کون سی حدیث صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے، کون سی حدیث کس موقع پر وارد ہوئی ہے، کون سی حدیث، اس کا اسباب ورود کیا ہے، یہ تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ میں اس شخص کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کی تقریر موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی اس کے پاس آیا دو نماز پڑھنے کی بات، غور سے سمجھے، کسی نے کہا کہ میں صرف دو نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، تو ایک واقعہ مشہور ہے مسند احمد کے اندر کہ ایک صحابی نے کہا کہ بیعت میں صلاتین، میں نماز، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت تو لوں گا لیکن صرف دو نمازوں پہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو کہا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول، دیکھیے کیوں اللہ کے رسول سب کو اجازت تھی، اللہ کے رسول نے جب یہ کہا کہ میں آپ کی بیعت کو قبول کرتا ہوں تو کس کے حکم پر کہا؟ اللہ کے حکم پر۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی هو۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو غیبی طور پر اطلاع دی گئی تھی کہ وہ مستقبل میں جا کر 5 نمازیں پڑھے گا، لیکن آج اگر کوئی شخص یہ حدیث کو بنیاد بنا کر یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے بیعت لی، اسلام قبول کیا ایک شخص کا 2 نمازوں پر، اور آج بھی اگر کوئی غیر مسلم کہتا ہے کہ میں اسلام تو قبول کروں گا لیکن 2 نمازیں پڑھوں گا اور میں بھی اس کو یہ اس کی اجازت دوں گا، اگرچہ حدیث صحیح ہے لیکن یہ اس کی اجازت دینے سے وہ شخص کافر ہو جائے۔ بات کو غور سے سمجھے، حدیث صحیح ہے لیکن اس حدیث کی بنیاد پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بھی اسے اجازت دوں گا غیر مسلم کو کہ آپ صرف 2 نمازیں پڑھیں، تو وہ شخص کافر ہو جائے گا کیونکہ اس کو یہ حق حاصل نہیں۔ تو کس حدیث پر کس وقت عمل کرنا چاہیے اور کون سی حدیث پر کیسے عمل کرنا چاہیے، یہ کون بتاتے ہیں؟ فقہا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہی تھا، لیکن جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے تو وہ فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے۔ اللہ اکبر! اللہ سے دعا کرے آپ کہ اللہ رب العزت آپ کو حدیث کے میدان میں بھی مہارت دے، اللہ رب العزت آپ کو فقہ کے میدان میں بھی مہارت دے۔ تو دونوں چیزیں، بہرحال اس مجلس سے ہمیں یہ بات پتا چلی کہ اہل علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں تفصیل سے بیان کریں گے 2 چیزیں، کہ اہل علم جب غلطی کرتے ہیں تو نقصانات کیا ہوا، اور اس امت میں جب انسان اہل علم کے بغیر نص کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کی آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا، خوارج ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں،
سیدنا علی حکم تو اللہ کا چلنا چاہیے، تمہارا کیسا چلے گا، لہذا تم کافر ہو، نعوذ باللہ من ذالک، کلمۃ حق یرد بہ الباطل، کہ تمہاری بات تو صحیح ہے لیکن تمہارا ارادہ بہت خبیث اور باطل ہے، سیدنا علی نے کہا ان لوگوں سے۔ تو نص کو، قرآن کو اور حدیث کو کیسے سمجھنا چاہیے، یہ ہم اس کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ اور اگر ویسے نہ سمجھا جائے، سلف کے فہم سے نہ سمجھا جائے، آدمی اپنی عقل سے سمجھنا شروع کر دے تو کیا نقصانات ہوں گے، ہم اس کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے بعد یہ بھی، اس پر بھی بحث کریں گے، کیا علماء معصوم ہے؟ بالکل بھی نہیں، عالم سے غلطی ہوتی ہے، معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔